کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کی جرنی کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تزکیہ نفس کے اس سارے پروسیس سے گزارتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن کے اور سیلف ڈسکوری کے وہ سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کو اپنے آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، عرب کے ڈیزرٹس میں چھوڑنا پڑا۔ تو جب چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا حال ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باپ اور بیٹے کی محبت درمیان میں حائل ہو جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے کہ جو اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ صبر والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اینڈ دیٹس کالڈ دا جہاد بن نفس۔ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے فیلنگز کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے نفس کو سیکریفائز کر کے اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک کے اوپر آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ دس ٹاپک از اباؤٹ دا لائف آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کی جرنی کیسی تھی۔ اس کے کچھ اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیکریفائزز دیے، قربانیاں پیش کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیز بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی، قربان کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے وہ سارے اللہ کی جانب سے آنے والی آزمائشوں کو قبول کیا اور ان پر شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا مقام اور مرتبہ نوازا۔ ان سب چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو یا کسی بھی نبی کی زندگی ہو، ان کی لائف سے ایک مین جو ہمیں تھیم ملتا ہے، جو خلاصہ ملتا ہے، جو نچوڑ ملتا ہے، جو مصدر ہوتا ہے، جو شہد ہم کشید کر سکتے ہیں، وہ یہ جملہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنا تھا۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس نے کلیئر کر دیا ہمیں کہ ایک مسلمان کی نماز ہو یا اس کی قربانی ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ لیکن اگر ہماری نماز یا ہماری عبادات کا مقصد ریاکاری ہو یا کچھ اور ہو، یا اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، تو ہم کبھی بھی اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا خلیل بنا لے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس رضا اور اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہر نبی نے کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹاسک اسائن ہو جاتا تھا اس کو پورا کرتے تھے، اور اس کے لیے جتنی بھی مشکلات آتی تھیں ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے تھے، شکوہ اور شکایت کے ساتھ قبول نہیں کرتے تھے، کبھی رنج اور غم کے ساتھ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ شکر، عاجزی، انکساری، ان چیزوں کے ساتھ ہر آنے والی آزمائش کو قبول کرتے، اور اس طرح سے اس میں کنسسٹنٹ رہتے، اس طرح مستقل مزاجی شو کرتے کہ اس کی مثال ہمیں کہیں اور مل نہیں سکتی۔ اب یہ ساری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آزمائش کے اس پورے پروسیس سے گزارتا ہے، تزکیہ نفس کے اس سارے پروسیس سے گزارتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن کے اور سیلف ڈسکوری کے وہ سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کو اپنے آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تزکیہ نفس، خود کی پیوریفیکیشن، خود کی آئیڈینٹیفیکیشن، یہ سارے کام تو تب ہونا جب انسان کے اندر نفس کی خصلتیں موجود ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، ان کو یہ ساری سیلف پیوریفیکیشن کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ صرف ایک رول ماڈل پیش کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے کہ
جب میں نے اپنے نبیوں کو اس اسٹینڈرڈ کے اوپر رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی لائف سے بہت سی چیزیں نکالنی پڑیں گی۔ جب اللہ کے نبیوں نے وہ ساری تنہائیاں کاٹی، وہ سارے سیلف ڈسکوری کے پورے ایک پروسیس سے گزرے، آزمائش کا جو ایک مکمل جرنی تھی اس کو سکسیڈ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جس میں نفس بھی ہے، اس کی خصلتیں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اور گناہ بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ سیلف پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کرتے۔ تو اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں کے اوپر آزمائش آیا کرتی تھی اللہ کی طرف سے۔ اب وہ آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آزمائش جان کی ہو سکتی ہے، مال کی ہو سکتی ہے، اولاد کی ہو سکتی ہے، وطن کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کچھ اتنی ٹف ہے اور اس کی جرنی اتنی ڈیفیکلٹ جرنی ہے کہ جس میں سے ہمیں ہر وقت مشکلات، ایک آزمائش مکمل ہونے کے بعد فوراً اگلی آزمائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چاروں پروسیس جن کے تھرو انسان کو جج کیا جا سکتا تھا، جس کے تھرو انسان کی آزمائش ہو سکتی تھی، ان سارے پروسیس سے گزارا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری چیزوں میں آزمائش ہوئی۔ اگر ہم آزمائش کی بات کریں جان کے اعتبار سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کے رستے کی طرف بلایا، ان کو دعوت دی، تو وہ قوم آپ کے خلاف ہو گئی، اور اس قوم نے کیا کیا؟ نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن صبر اور اللہ کی ذات پر توکل اور یقین، اس کا لیول یہ تھا کہ آپ اس آگ سے سلامت واپس آئے۔ اب یہ جان کی آزمائش مکمل ہوئی تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے تھے کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ لیکن یہ اولاد اس عمر میں عطا ہوئی کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی عمر کے ایک بہت لمبے عرصے کو گزار چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آ گیا، ایک اور آزمائش کا پروسیس سٹارٹ ہوا کہ اے خلیل، اب اس بچے کو لے کر آپ نے جانا ہے اور صحراؤں میں چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور عرب کے ان گرم ریگستانی علاقوں میں، ان ڈیزرٹس میں چھوڑنا پڑا۔ تو جب چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا حال ہے۔ کیوں؟ یہ آزمائش تھی کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے اس کے بارے میں آزمایا جائے۔ اتنی عمر میں جا کر اولاد ملے، انسان کو ویسے اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، پھر اولاد لوتی ہو اور وہ اولاد بھی اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہو، تو پھر آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ اب یہ جرنی کمپلیٹ ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، تو اب پھر آزمائش آ گئی۔ ایک اور آزمائش کا مرحلہ تھا آگے، وہ کیا تھا کہ اب اللہ کی جانب سے خواب میں حکم ہوا قربانی کی جائے۔ 8 ذو الحجہ کا واقعہ ہے۔ خواب آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ کے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ 9 کو پھر خواب آتا ہے اور آپ پھر اللہ کے رستے میں 200 اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور جب تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کا خواب آتا ہے تو اس وقت آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قربانی اس چیز کی مانگی جا رہی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ کے حکم کے آگے اپنی محبت کو نہیں آنے دیا، اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دی، اپنی محبت کو جو بیٹے سے تھی، جو کہ ایک فطری عمل ہے، اٹس فیکٹ، یہ ایک انسان کی اس کا سائیکولوجیکل بیہیویئر ہے کہ وہ پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے، جو اس کے سامنے پرورش پا رہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ نے کسی چیز کو بیریئر نہیں بننے دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، تو جو تربیت کی گئی تھی، آپ اس تربیت کو یو کانٹ امیجن کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو تو ان کی تربیت کا لیول کیا ہوگا۔ جب کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام محبت الہی کے جذبے میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، آئی ایم ریڈی۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ بیٹے کو تیار کر کے بھیجا جائے، اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے
اب تیار کر کے لے گئے۔ وہاں پر بیٹے نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باپ اور بیٹے کی محبت درمیان میں حائل ہو جائے اور آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور کہیں اللہ کے حکم کے درمیان میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بن جائے، کوئی بھی چیز ایک بیریئر کریٹ نہ کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں، اینڈ دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جب چھری چلانے کی کوشش کی تو چھری چل نہیں رہی، اینڈ یو کانٹ امیجن کہ اس وقت بھی ذہن میں کیا چیز چل رہی تھی۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ کے نبی کا کیا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ جب چھری نہیں چلی تو پھر ذہن میں یہ خیال آیا، کین یو امیجن دا لیول آف دا پازیٹیو تھنکنگ، یہ خیال آیا ایسی کیا چیز ہو گئی ہے کہ چھری نہیں چل رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اب دوسری بار دوبارہ کوشش کی، پھر چھری نہیں چلی تو ذہن میں دوبارہ یہی امیج آیا کہ پتہ نہیں ایسی کیا معاملہ ہو گیا، شاید اللہ کو ہمارا یہ پسند نہیں آیا کام۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا لیٹا ہوا تھا اور وہ چھری مینڈھے کی گردن پر چلی، اور جب آپ نے پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو نیچے مینڈھے کو دیکھا، تو پھر اس معاملے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کی تسبیح بلند کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو سائڈ پر کھڑے تھے، آپ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح بیان کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد کی تسبیح بیان کی۔ اور کیا ایک خوبصورتی تھی آزمائش کی، یہ تھا کہ جب انسان ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان اپنی سب سے محبوب ترین چیز پیش کر دے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان اور گھاٹے میں تو نہیں رکھتا، انسان کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے کہ جو اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ نے جو ایک پورا ٹائم پیریڈ گزارا ایک آزمائش کے مرحلے کو عبور کرنے کے لیے، اس میں آپ کا طرز عمل کیا تھا، اور آپ کبھی یہ دیکھیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل بھی آ جائے تو ہم واویلا کرتے ہیں، ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی، اور اگر کبھی آزمائش آ گئی ہمارے اوپر تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیریفیکیشن کے ساتھ ارشاد فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرما دیا کہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ کن چیزوں میں آزمائش ہوگی؟ خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی، بھوک سے تمہاری آزمائش ہوگی، مال جان اور اولاد میں خسارے کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ان کے لیے گڈ نیوز ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا اپنے ان مشکلات کے ٹائم پیریڈز کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، صبر اور شکر کرتے ہوئے گزارنا ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق لینا بڑا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول، اور اس مقصد کے لیے کوئی بھی چیز ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز، کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اینڈ دیٹس کالڈ دا جہاد بن نفس۔ یہی جہاد بن نفس ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے اور اپنی خواہشات کو بیکورڈ کر دے، تب جا کر انسان کو وہ منہج مل سکتا ہے، اس کو وہ لیول مل سکتا ہے کہ جس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور پھر اس آزمائش کے ٹائم پیریڈ سے گزرنے کی ایک اور بڑا پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی آزمائش کے راستے میں آنے والی مشکلات کو آپ کو بغیر اجر دیے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس قدر انعامات دے گا کہ جس کے بارے میں انسان کی عقل اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتی، کہ جہاں جا کے وہ یہ سوچے کہ مجھے اس آزمائش کے ٹائم پیریڈ میں جو مشکل آ رہی ہے مجھے اس کے اوپر کیا اجر ملے گا۔ ایون مومن کی کیفیت تو حدیث میں اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر
اپنے بیٹے کے ساتھ محبت اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور قربانی پیش کی، تو اللہ کو آپ کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسلمان ہوں گے جن کے پاس بھی وہ کرائٹیریا ہوگا صاحب نصاب ہونے کا، جو قربانی کا کرائٹیریا ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس وقت جو قربانی کی اور اس آزمائش کو پاس کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایک لازمی جز قرار دے دیا ہمارے دین کا۔ لہذا قربانی کا فلسفہ اور اس کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو پریپیئر رکھے، اور جب اللہ کی جانب سے حکم ہو تو وہ چیز اس کی مال ہو، وہ اس کی اولاد ہو، اس کی جان ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کو اللہ کے راستے میں پیش کر دے۔ تو ہم پورا سال نمازیں چھوڑ کے عید والے دن قربانی کرنے کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ اس لیول کو اچیو کر لیا اینڈ ایم کنفرم جنتی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں نماز کا حکم 700 بار سے زیادہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، اور جو آیت پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو نماز کا امر مقدم ہے، وہ فرض ہے، اور قربانی واجب ہے ہمارے اوپر۔ تو ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم صرف ایک ایسا ایکٹ کریں کہ جس کے اوپر معاشرے کو پتہ لگ جائے ہاں ہم لوگ دیندار ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ تو آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور آپ قربانی کرنے کے لیے وہ کرائٹیریاز پہ پورے نہیں اترتے، تو نماز تو آپ کے پاس ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنا وقت کیوں اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی توفیق دیا آپ اس کو تو پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فائنینشیل سٹیبلٹی بھی دے دے گا کہ جس کے وجہ سے آپ اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کر سکیں۔ لہذا قربانی کا فلسفہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے فیلنگز کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو سیکریفائز کرنا ہے، اپنے نفس کو سیکریفائز کر کے اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے انسان کو اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا آنا چاہیے۔ اس انا پرستی کو اپنے اندر بڑے بھرے اس غرور، تکبر، میں، انا پرستی اور ریاکاری، یہ ساری چیزیں قربان ہونی چاہیے، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ کہ آزمائش آتی ہے مگر شارٹ ٹائم کے لیے ہے، اور آزمائش کے بعد کا وقت بڑا حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی کہ جس کے بارے میں اگر ہمیں گمان ہو جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے، تو ہم یہ تقاضا کریں کہ میرے اوپر تو آزمائشیں ہی آتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، انسان پریشان بھی ہوتا ہے تو اس کے گناہ اسے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور سیکھنے کو یہ ملا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز قربان کرتا ہے تبھی وہ اللہ کے دوست بننے کے لیول تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر اور اس فلسفے پر جو آپ کی لائف سے ہمیں ایکسٹریکٹ ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔